اس لیے کہتا ہوں زندگی میں الحمدللہ پہلی ملاقات جوانی 18 سال کی، اور پہلی ملاقات شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جا رہا ہوں گھر سے اور بقرعید کر رہا ہوں شیخ کے یہاں، اماں سے کہا کہ اماں میں نے عید بقرعید اماں باپ کے ساتھ بہت کیا، میں ایک ولی اللہ کے ساتھ اپنی بقرعید کرنا چاہتا ہوں، لہذا ایسے وقت پر پہنچا کہ جیسے آج بقرعید ہے تو یہ 8 بج رہا، یہی وقت تھا میرا پھولپور پہنچنے کا۔ ریل جو چلی پرتاپ گڑھ جونپور ہوتے ہوئے شاہ گنج ہوتے ہوئے، تو ریل اس وقت پہنچی کہ اس وقت 7 بج رہے تھے اور 9 بجے وہاں بقرعید ہونی تھی، 8:30 بجے۔ تو جیسے ہی میں پہنچا فجر کے بعد حضرت تلاوت کر رہے تھے اور بڑے ٹوپی اتارے ہوئے تھے، پہلی ملاقات کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، پہلی ملاقات کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، دیکھو ہے نا، کہتے ہیں پہلی ملاقات ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت ٹوپی اتارے ہوئے، گرمی کا مہینہ، بٹن سارے کھلے ہوئے، بال بکھرے ہوئے پٹے کے، اور تمام جگہ جگہ یہاں کرتا تھا نیچے کھسک گیا تھا، تو چٹی سیاہ سیاہ پڑی ہوئی تھی، جس عشق الہی میں اتنا اپنے کو جلایا تھا کہ بس کیا کہیں، دیکھتے ہی پہلی نظر دیکھتے ہی یہ محسوس ہوا کہ میں شمس الدین تبریزی مرارومی کے شیخ سے ملاقات کر رہا ہوں، اس زمانے کا شمس الدین تبریزی ہے، پہلے ہی نظر۔ اور حضرت کو جب آہٹ محسوس ہوئی تو حضرت نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا السلام علیکم، محمد اختر میرا نام ہے، پرتاپ گڑھ سے آیا ہوں، 40 دن رہنے کی اجازت لے کر آیا ہوں، اجازت نامہ میرے پاس ہے، آپ کی تحریر میرے پاس ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب مرید جائے تو 3 بات خود کہہ دے کہ میرا فلاں نام ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں اور کتنے دن رہوں گا، یہ سب خود کہتے، تو میں نے 3 شبد کہہ دیا۔ حضرت خوش ہو گئے، خوب مسکرائے اور اپنے لڑکے سے فرمایا، کا نام لے کر فرمایا جلدی سے کچھ ان کے لیے ناشتہ لے آؤ اور تھوڑا سا آرام کر دو، ابھی 1 گھنٹہ ہے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات، 40 دن پہلے ہی ملاقات میں نے چلا لگایا، دیکھو کیونکہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ 40 دن پیر کے پاس، تو 18 سال کی جوانی میں پہلی ملاقات میری شیخ کے ساتھ جو ہوئی 40 دن کی ہوئی، میں نے عرض کیا 40 دن کی لیا، اور اس وقت میرا پیجامہ اتنا چوڑا تھا، میں طبیہ کالج کا طالب علم تھا، اور شیروانی اور ترکی ٹوپی اور بوٹ وہ فیتے دار، اس حالت میں حاضر ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ پھولپور میں لوگ کیسے رہتے ہیں اور شیخ پیر کیسے رہتے ہیں۔ جب میں نے وہاں دیکھا کہ سارے صوفی لوگ سب لمبے کرتے اور ٹوپی جو ہے ویسی کسی کی گول، کسی کی دوپلیا والا تو کوئی بھی نہیں، ہاں یہ ماسٹر صاحب کی جیسے بھائی ہماری چائے ٹھنڈی ہو رہی تھا، ایک چند اختر خستہ کی باتیں چند دن، اختر خستہ کو پاؤ گے کہاں، سن لو یہ باتیں ہماری چند دن۔ اب اس کے بعد 40 دن ہم حضرت والا کے ساتھ رہے، لیکن جب میں نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ اللہ والے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کرتے لمبے ہیں، ان کے پیجامہ عربی ہے، تو بس فوراً میں چپے سے بازار نکل گیا۔ حضرت تو سو گئے، نماز وغیرہ ظہر کے بعد آرام فرما لیتے تھے، تو جب ہم نے بقرعید کی نماز حضرت نے پڑھائی، حضرت نے بقرعید کی نماز پڑھائی، آئے تو بھول ہی گئے، حضرت نے امامہ باندھا، حضرت حکیم امت کا عطا فرمودہ، اور فرمایا جگہ جگہ پیون، فرمایا یہ میرے شیخ مرشد حکیم الامت تھانوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ ہے، جس کو میں عید اور بقرعید مانتا ہوں۔ اب حضرت بقرعید وہ چلے، ہم لوگ بھی چلے، اب حضرت کچھ بچے شور کر رہے تھے، اب حضرت نے خوب ڈانٹا ان کے ماں باپ کو، کیسے بدتمیز ہیں ان کے ماں باپ جو بچوں کو یہاں لا کر شور نماز میں خلل ڈلوا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت نے قربانی کی۔ اچھا، حضرت کو گوشت اور کباب کا بہت شوق تھا، کھانے کے لیے مجھ سے فرمایا تھا، حضرت نے خود اچھا کھاتے تھے اور مجھے نصیحت کی تھی، کھانا خوب اچھا ہمیشہ کھانا، کپڑے چاہے معمولی پہننا، کیونکہ کپڑے سے طاقت نہیں ملتی، کھانے سے طاقت آئے گی، اور جب طاقت ہوگی تو اللہ کو زیادہ یاد کر سکو گے۔ لہذا حضرت نے خوب کباب وغیرہ بنوایا، گائے کی قربانی ہوئی، ایک بکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فرمایا، ذبح کرایا، اب کباب وغیرہ خوب کھایا ہم نے بھی ڈر کے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد خیر میں نے دیکھا کہ سب کی حلیہ جو یہاں ہے، سب کا بھیس کچھ اور قسم کا ہے، اور میں اس میں ایک عجیب نکو معلوم ہو رہا ہوں، ترکی ٹوپی، شیروانی اور فیتے دار بوٹ، اس لیے طبیہ کالج الہ آباد میں یہی لباس تھا، وہاں بغیر شیروانی جانا ممنوع تھا۔
بس جلدی سے میں بازار گیا اور کپڑا خریدا سفید، ایک کرتا ایک پیجامہ جلدی سے بنوایا، ایک ٹوپی ایسی جو پلیا والی، یہ ذرا اونچی بھی ہے تھوڑی سی۔ اس کے بعد حضرت کو کچھ پتا نہیں، اچانک میں نے اپنا بھیس بدل دیا۔ اب ہم کرتے عربی پیجامے اور کرتا لمبا اور سفید سب اور سفید ٹوپی، 18 سال کی جوانی بھی تھی۔ تو جب میں اس حالت میں حضرت والا اسی دن اعظم گڑھ تشریف لے جا رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضرت میں بھی اعظم گڑھ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں، ورنہ چلو۔ لیکن حضرت نے مجھے ایک نظر دیکھا، ایک نیا ہولیا، ایک شخص آئے کسی لباس میں، اچانک شیروانی وغیرہ غائب ہو جائے، اور اس کے کیا کہتے جوتا بھی میں نے بدل دیا، وہ فیتے دار بوٹ کو ختم کر کے کوئی اور خرید لیا۔ اور 40 دن اپنے خرچے سے میں نے عرض کیا حضرت کو کہ حضرت میں 40 دن رہوں گا، اور 40 دن کا یہ خرچہ جو ہے، کیونکہ یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے قریب میں، نہ آپ کے یہاں کوئی ایسا وہ ہے، آپ اپنے گھر سے کھلا رہے ہیں، تو میں 40 روپیہ آپ کو خوراکی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، حضرت نے فرمایا شاباش، ایسے ہی چاہیے، پیر کے یہاں رہے تو اپنا کھائے، پیر کے اوپر بوجھ نہ بنے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم یہ 40 روپیہ میری طرف سے ہدیہ لے لو، اور تم اس کے بادام کھا لینا، کیونکہ ذکر کر رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، تو دماغ کو طاقت بھی چاہیے۔ ایسا پیر تھا، سن لو۔ 40 پھر ہم کو حضرت نے واپس فرمایا اس کے تم بادام کھا لینا۔ خیر، تو جب حضرت نے مجھے دیکھا کہ ابھی کل تو شیروانی اور بٹن وٹن لگائے، ترکی ٹوپی اور بوٹ پہنے، اب یہ کیا ہے، تو بالکل ملا اتنی جلدی صوفی بن گیا۔ لہذا حضرت نے میرے سفید کرتے کو اور سفید عربی پیجامہ اور سفید ٹوپی کو دیکھ کر فرمایا، پہلے ایسے دیکھا نیچے، پھر اوپر دیکھ کر فرمایا ماشاء اللہ۔ سنیے، ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے، یہ شیخ کا جملہ ابھی تک یاد ہے، ماشاء اللہ نور معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت مجھے اعظم گڑھ وہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1.5 گھنٹے کا شہر، اور فرمایا مجھ سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر نے فرمایا تھا کہ تم پھول پور سے کبھی کبھی 20-25 میل پر اعظم گڑھ کا شہر جو ہے وہاں ہو آیا کرو۔ لہذا حضرت نے جانا شروع کر دیا تھا، اور فرمایا کہ ایک زمانے تک کوئی جان پہچان نہیں تھی، مگر پیر کا حکم سمجھ کر شہر جاتے تھے۔ ایک مسجد غیر آباد دریا کے کنارے تھی، وہاں جا کر میں 5 پارے قرآن شریف اور خوب ذکر اللہ 24,000 اللہ اللہ اور سب کرتے تھے، اور ذکر کر کے اپنا کھانا یہاں سے لے جاتے تھے اور کھا کر کے واپس آ جاتا تھا، اور کسی انسان سے ملاقات نہیں، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ شہر اعظم گڑھ ہو آیا کرو۔ اب کس کے ہاں جائے جب کوئی جان پہچان نہ ہو، زبردستی تو کوئی مہمان نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ حضرت کے آہ و فغاں اور تلاوت کا انداز، اس مسجد سے نور تمام شہر میں ہلچل مچ گئی کہ بھائی ایک حضرت تھانوی کا خلیفہ فلاں مسجد میں آتے ہیں۔ بس لوگ آنے لگے اور کچھ لوگ داخلی سلسلہ ہونے لگے، پھر ان لوگوں نے درخواست کی حضرت آپ ہمارے یہاں ٹھہرا کر، اس طرح سے کام شروع کیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت اعظم گڑھ تشریف پہنچے تو حضرت ایک جج صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت، خلیفہ مجاز صحبت تھے، جج صاحب تھے، جج تھے وہ۔ اب وہاں جب میں حضرت اتر کے رکشے سے، اسٹیشن سے رکشے سے اتر کے وہاں ان کے یہاں جانے لگے کہ بھائی میں جج صاحب کا مہمان ہوں، تو میں نے فوراً کہا حضرت آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں کھانا کھا کر کے ابھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے 18 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل عطا فرمائی، ورنہ اور ہوتا تو پیر کے ساتھ، بعض لوگ پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ادھر دیکھو میری طرف، سمجھ گئے، پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ خوب بوٹی لگو ملے گی اور خوب کہتے ہیں مزے آئیں گے۔ مگر میں نے چونکہ کتاب میں پڑھا ہوا تھا، کتابیں خوب پڑھ کے گیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا تھا کہ پیر کے ساتھ جہاں پیر کا دعوت ہو وہاں مت لپٹو جب تک خود تمہاری دعوت نہ ہو، اور قبول بھی کرو تو پیر کی اجازت سے۔ بس میں نے عرض کیا حضرت میں کھانا کھا کر ابھی حاضر ہوتا ہوں، تو حضرت نے کہا ٹھہرو ذرا 2 منٹ ٹھہرو۔ اب حضرت گئے جج صاحب سے ملے، نہ جانے جج صاحب سے کیا کہا۔ اب جج صاحب دوڑے چلے آ رہے ہیں، منصف جلیل صاحب نام تھا ان کا، ہے نا، جانتے ہیں مدن میں۔ اب وہ دوڑے آئے، ان کے بھی اوپر گول ٹوپی، لمبا کرتا، عربی پیجامہ، سلیم شاہی جوتا، جج تھے، حکیم الامت کے شاگرد تھے بھائی، جج ہو کر کے اس لباس میں تھے کہ آج مولوی بھی اپنے کو اس لباس میں شرماتا ہے۔ مولوی ذرا اونچا کرتا پہن کر کے، ذرا بال وال کر کے اور ٹوپی اونچی لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ گول ٹوپی پہنے بھی آئے، یہی ٹوپی جو ہم لوگوں کی، ہمارے دوستوں کی۔ اب وہ جج صاحب آ کے کہنے لگے مولوی صاحب
آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا۔ بہت ادب سے بات کی۔ اب میں نے حضرت سے اجازت کر لی، یہ نہیں جلدی سے قبول کر لی، حکم جو ہے بتا رہا ہوں طریقہ۔ میں نے شیخ سے اجازت لی، کیوں سب کتاب میں پڑھ لیا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی دعوت قبول کر لوں؟ حضرت نے ہاں قبول کر لوں۔ فرمایا اب عزت سے کھاؤ، اگر ساتھ لپٹ جاتے تو ذلت رہتی، اب عزت کے ساتھ کھاؤ کہ میزبان نے بلایا اور تم نے مجھ سے بھی اجازت دی۔ یہ ہماری ابتدائی پہلی ملاقات ہے۔ 40 دن رہا۔ 40 دن میں نے دیکھا شیخ کو کہ 8-8 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے ہر 8-10 آیتوں کے بعد حضرت اتنی عمدہ آواز تھی کہ کافر ہندو بھی بارات رک گئی تھی۔ ہندو کی بارات جا رہی تھی، حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہندو کی بارات رک گئی، بھائی ٹھہرو، ایسی پیاری آواز کہاں سے آ رہی؟ ایسی اللہ تعالیٰ نے آواز دی۔ حضرت تلاوت کیا کرتے تھے کہ دل و جان پیش کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے تلاوت کو روک کر ایک دن حضرت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ محراب میں کوئی نہیں تھا، میں بھی دور بیٹھا ہوا تھا، یہ مصرع پڑھا، آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ تو حضرت ہر چند آیتوں کے بعد اللہ، یہ جب کہتے تھے اللہ، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ دل کی گہرائیوں سے اور کلیجہ دل کی گہرائیوں سے اور دل پیش کر رہے ہیں، اور سارے مسجد گونج جاتی تھی۔ آج بھی حضرت کے انوار ہیں، جو میرے ساتھ گئے تھے، پوچھیے میر صاحب آپ بتائیے، حضرت کے محراب میں 8-8 گھنٹے کی آہ ہوگا اور وہ اللہ کی آواز، آج بھی وہاں نور ہی نور معلوم ہوتا ہے۔ شیخ کا وہ مقام دیکھیے جس میں حضرت نے 50 سال، کم سے کم 50 سال عبادت کی، بلکہ 60 سال، اور اس کے ذرے ذرے میں حضرت تہجد جب پڑھتے تھے تو ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں بہت روتے تھے، پھر جگہ بدل دیتے تھے، یہاں پڑھی پھر یہاں پڑھی پھر یہاں پڑھی، اس طرح سے 8 رکعت 12 رکعت پڑھتے تھے اور سجدے میں روتے تھے۔ آج بھی اس زمین میں آج بھی شیخ کے انوار ہیں، اور جس ندی میں نہاتے تھے وہاں سے آدھی میل کے قریب ہے، 10 منٹ کا راستہ مشکل سے ہوگا، اس ندی میں حضرت نہاتے تھے، اور نہاتے وقت کبھی کبھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر دعا مانگتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو، جس کا لباس حرام ہوگا، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ لہذا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی دریا میں جہاں پانی کم ہو، یا تالاب میں یا حوض میں، اتنا پانی جہاں ہو اس میں گھس جاؤ اب بدن میں، اور کپڑا اتار کے سب پھینک دو باہر، یا کسی خادم کو دے دو، وہ لنگی وغیرہ پکڑ لے۔ تو حضرت لنگی ہم کو پکڑوا دیا، اور حضرت پانی کا لباس ہو گیا نا یہاں تک، اور پانی سے جسم چھپ گیا تو چھپانا واجب ہوتا۔ اب اس کے بعد حضرت نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، پانی، اب تھوڑا سا پانی پی لیا، اب پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک لباس پانی کا، فرمایا اب دعا رد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، جو مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ فرمایا شیخ الہند نے سکھایا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ العالم فرماتے تھے، یہ حضرت کو نے عمل کر کے دکھایا، لنگی پکڑا کر اللہ تعالیٰ سے نہا کر کے اور پانی تھوڑا سا پی کے، پیٹ میں پاک پانی اور جسم پر پاک پانی کا لباس، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ تو وہاں اس ندی میں جہاں حضرت نہاتے تھے آج بھی وہاں انوار ہے۔ اس دفعے میں گیا تو میرے کچھ ساتھی وہیں بیعت ہوئے، میں نے ان کو وہیں بیعت کیا دریا کے کنارے، اور وہ ساتھی تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، مظہر الحق نام ہے۔ میں نے کہا بھائی تم تو میرے ساتھ آج، پھر جب میں وہاں گیا ندی کے پاس، ایک ایک جگہ دکھایا مجھ ذرے ذرے میں انوار ہے، اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر ان کا نور، ان کی تلاوت کا، ان کی عبادت کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کے تقویٰ کا نور، ان کے لباس میں، ان کے مصلے میں، ان کی مسجد میں، ان کے ذرے ذرے میں، ان کے گھر کے ہر جگہ وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں عطا فرمائے۔ پوچھو بھائی میر صاحب بھی تو ساتھ تھے، میر صاحب کتنا جی لگا؟ ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں 50 سال 60 برس تقریباً میرے شیخ نے عبادت کی، اور حضرت کی عبادت زاہدانہ نہیں تھی، عاشقانہ تھی۔ جب اللہ کہتے تھے تو آنکھ میں آنسو آ کر یہاں رکا رہتا تھا۔ ایک آنسو تقریر کے شروع میں، ان کے شروع میں ہم لوگوں کا جو 1 گھنٹے کے بعد کیفیت طاری ہوتی ہے، حضرت کا وہ آغاز تقریر میں وہ کیفیت ہو جاتی تھی، شروع ہی سے اللہ کا نام لیا اور آنسو یہاں آ کے چمکتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن فرمایا کہ آج میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی، اور وہ موٹر چلا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سواری کو خود ڈرائیورنگ کر رہے تھے، اور میں ان کے بغل میں تھا، اور میرے بغل میں اختر تم بھی تھے۔ بتاتا ہوں آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو،
لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے، اور رنج اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے. یہ حضرت پڑھا کرتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے. لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے، اور غم اتنے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے. مجاہدات. حضرت نے جب وہاں مدرسہ کھولا تو چھت نہیں تھی، زمین ایک زمیندار نے دے دی، وہ بھی دعا سے. مقدمے میں پھنسا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم جیت جاؤ، مگر یہ زمین ہم کو مدرسے کے لیے دے دو. اس نے قبول کر لیا. زمین میں آئے، گڈھا کھودا اور اپنے بال بچوں کو اسی گڈھے میں لا کے رکھ دیا. اوپر سے ذرا سی چٹائی رکھ دی. بارش ہوئی تو سارا گڈھا بھر گیا. وہاں سے نکل کے پھر قصبہ وہاں سے آدھے میل جا کر بنا لی کسی گھر میں. آج وہاں کتنی عمارت بنی. اس طرح سے شیخ نے اور حکیم الامت نے فرمایا وہاں جا کر یہ روضۃ یہ دیکھو، یہ عبدالغنی کا مدرسہ ہے، ان کا نام عبدالغنی ہے. یہ چندہ مانگیں گے نہیں، لیکن اگر تم نے چندہ نہ دیا تو یاد رکھو قیامت کے دن گردن تمہاری اللہ پکڑے گا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کہ مولانا عبدالغنی کا یہ مدرسہ ہے، ان کا نام عبدالغنی ہے، یہ مانگیں گے نہیں، لیکن اگر تم لوگوں نے اس مدرسے کی مدد نہیں کی تو قیامت کے دن تمہاری گردن اللہ تعالیٰ وہ تالاب بھی دکھایا. اب تو تالاب پٹ گیا ہے. حضرت تالاب میں بھی نہاتے تھے کبھی. اچھا کوئی بیت الخلا نہیں تھا. سنو کس طرح سے زندگی گزاری ہے 16 برس. کوئی لیٹرین بیت الخلا نہیں. سب کھیت میں جنگل میں جا رہے ہیں. بابا بھی چھتری لیے. ہم لوگ اب بارش تیز ہوتی، چھتری کہاں تک سنبھالے. اب آئے سب کپڑا بھیگ گیا، دوسرا کپڑا باندھ کر کے اس کو ڈوری پر ڈال دیا. اور وہ جو ہے لکڑی جلا کر تاپ رہے ہیں، سینک رہے ہیں اپنے. رات کو بارش وہ چھت ٹپکتی تھی جو حضرت کی تھی کپڑے. یہاں ٹپکا تو چٹائی رات بھر کھینچ رہے ہیں ادھر ادھر کر. ایسی مجاہدے کی زندگی. نہانے کا کوئی غسل خانہ نہیں. اسی تالاب میں جوانی کا وقت غسل کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. اب تالاب میں 3 بجے رات کو جب ایک غوطہ مارا، سخت سردی، پانی کیا تھا بچھو کی طرح کاٹتا تھا، اتنا ٹھنڈا تھا. ایک غوطہ مارا بے ہوش ہو جاتے تھے ٹھنڈک سے. پھر تھوڑی دیر میں ہوش آتا تھا. اور جونکیں الگ، جونک جو ہوتی نا وہ پانی میں وہ اتنی زیادہ تھی، ہر وقت حرکت کرتے رہو تاکہ کہیں پکڑ نہ لے. اور سانپ الگ نظر آ رہے ہیں، کالا سانپ بیلوں میں، اور سیڑھی بھی نہیں. تالاب میں اترنے کے لیے جیسے 8-10 فٹ ویسی پیر کے نشانات سے ایسے. اور جب تالاب خشک ہو جاتا تھا جون میں تو مجھ کو پانی لانا پڑتا تھا وہی ندی سے، آدھا میل جانا پڑتا تھا. گرمی لو چل رہی ہے، پانی شیخ کے لیے لا رہا ہوں سر پر رکھ کے لوہے کے گھر. تو حضرت وضو کنویں کے پانی سے نہیں کرتے. فرماتے کنویں کے پانی میں ہندو بھی پانی بھرتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہو. فرمایا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میری زبان بند ہو جاتی ہے عبادت و تلاوت سے اگر میں احتیاط نہیں کروں. کیونکہ فرمایا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ پیو. اور وہیں فرمایا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ڈورے بھی نظر آ رہے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں عبدالغنی آپ تم نے ہم کو خوب دیکھا. ایسی عبادت میں نے روئے زمین پر نہیں پائی. سن لیجیے آپ، میں نے بہت سیاحت کی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء دین کی زیارت کی ہے، مگر شیخ شاہ عبدالغنی کی جو تلاوت تھی اور جو اللہ اللہ کرتے تھے، کیا کہیں، جیسے ہارمونیم بج رہی. عجیب آواز پیاری اللہ نے دی تھی کہ جی چاہتا تھا وہ سنتے رہو. اور درمیان میں جب نعرہ مارتے تھے اللہ، بس وہ اللہ تو آج کانوں میں گونجتا ہے. سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز دور تک جا رہی رونے کی. اور ایک دن مغرب میں کانپور کے اندر نماز مغرب پڑھائی. زندگی میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ حضرت نے یہ شعر پڑھا. اس دن حضرت نے دعا میں یہ شعر پڑھ دیا، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی. زندگی میں میں نے اپنے اس سے سنا. وہاں ہو رہے ہیں. اب میرا چلہ ختم ہو رہا ہے. اب آپ کو ایک خاص راز بتاتا ہوں. میں ایک زمانے میں جاہلوں کا پیر تھا. بچپن میں نابالغی میں پیر بن گیا تھا. اور وہ مجھ سے عید بقرعید کی نماز پڑھاتے تھے. ایسے جاہل تھے کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ نابالغ کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور ہم عید کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور وہ ایسے اتنے ان پڑھ گاؤں کے تھے جہاں میں مڈل پڑھتا تھا. گاؤں دیہات تھا. اب دیہات کے کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جناب عید بقرعید بھی پڑھا رہا ہوں اور وہ ہم کو پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں.
اور نہ ہمیں پتا کہ میں نابالغ کی سے امامت کر رہا ہوں، اور وہ بھی دونوں پیر مرید سب ایسے تھے، لیکن اتنی عزت کرتے تھے وہ کہ حقہ لا کے پیش کرتے تھے، حقہ خود بھی حقہ نوش تھے، تو ہم اس کو حقہ قاضی بنا دیا ان مریدوں نے. کبھی مرید بھی بگاڑتا ہے پیر کو. لیکن جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں نے توبہ کر دی کہ آج سے نہیں پینا ہے. 40 دن تک نہیں پیا. جب واپس آیا اور جونپور کے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، وہاں کوئی حقہ پی رہا تھا، بس دل چاہتا تھا کسی طرح سے ایک کش مار دوں، لیکن دل نفس پر میں نے ضبط کیا. الحمدللہ آج تک پھر دوبارہ 12 سال تک پان تمباکو کھایا. مکے شریف میں حرم بیت اللہ میں توبہ کی کہ اللہ پان نہیں کھاؤں گا، کیونکہ منہ میں پان تھا. اتنے میں اذان ہو گئی تو مجھے باہر جانا پڑا حرم سے کلی کرنے کے لیے. میں نے کہا میں ایسی چیز کو سے توبہ کرتا ہوں جو مجھے خدا کے گھر سے بے گھر کر رہا. پان یعنی کلی کرنا، اگر پان نہ ہوتا باوضو تھا فوراً نیت باندھ لیتا. تو میں نے کہا میں ایسی چیز کو نہیں منہ لگاتا جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اب مجھے کلی کرنے کے لیے باہر تھوکنے کے لیے جانا پڑا. حضرت والا کی سگی ہمشیرہ تھیں، ان کو سب ہدیہ دے دیا، پان کا ڈبہ، پان، تمباکو، لونگ، الائچی سب. میں نے کہا بس آج سے حضرت میں نے توبہ کر دی. حضرت خوش ہوئے. آج تک الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کبھی پان کھاتا تھا. یہ شیخ کی برکت سے یہ ان چیزوں سے نجات ملی. اب 40 دن ختم ہو گیا اور خوب ہم نے لوٹے اپنے شیخ کے مزے باہر کے، یعنی ان کی عبادت کے انوار اور آہ و فغا سنی. تب پتہ چلا کہ اللہ والا اس کو کہتے ہیں. یہی اس لیے میں نے شعر کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اب جب 40ویں دن ہو گئے تو اب جیسے آپ صبح ہم کو واپس آنا ہے تو رات کو حضرت نے فرمایا کہ ذرا میری پیٹھ کھجلا دو. حضرت کی یہاں بہت کھجلی ہوئی تو میں نے کھجلایا، دبایا اور فرمایا آج یہ جو میں نے فرمائش کی ہے، کیونکہ کل صبح تم جا رہے ہو اس لیے میں نے تم کو اس خدمت کی یہ کہا تاکہ تم جاتے جاتے تمہاری دل خوش کر دوں. حضرت نے فرمایا تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے. اور پھر فرمایا حضرت نے کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے. دوسروں نے بتایا جن سے حضرت نے فرمایا، میرے سامنے نہیں فرمایا. اختر ہمارے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. مجھ کو جس شہر میں لوگ دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے حضرت ضرور آئے ہوں گے، اور حضرت کو جب لوگ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اختر ضرور آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرا کیا کمال ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسباب نہ دیتا تو مجھے دنیاوی فکروں میں پڑ جاتا تو کیسے رہتا شیخ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شیخ کے ساتھ رہنے کا انتظام غیب سے فرما دیا. بس یہ آج ایک داستان سنا دی آپ کو، اپنا چلہ سنا دیا آپ کو. پہلا چلہ ہے میری زندگی کا، اور میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 18 سال کی جوانی پیش کی جنگل میں. میں نے 16 برس جنگل میں گزارا، کیونکہ جنگل میں شیخ نے گھر بنایا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. مغرب بعد ایسا سناٹا ہوتا تھا کہ انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا کہ کوئی آواز آ جائے کسی انسان کی. حضرت نے زمین جہاں ملی تھی وہیں رہتے. اب تو آبادی بڑھ گئی سڑک کے ادھر ادھر، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی نمک بھی گھٹ جائے تو بازار جانے کے لیے کم سے کم 25 منٹ ہونا چاہیے جانے کے. لیکن اس جنگل میں میرے شیخ کے آؤ ہوا اور ان کا اللہ کہنا اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ جنگل معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، جنگل نہیں معلوم. اور پھر عصر کے بعد مثنوی پڑھاتے تھے، مثنوی معروف عصر کے بعد، اور 11 بجے دن میں بخاری شریف. ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی میرے ساتھ کلاس فیلو بن کر بیٹھے تھے، جونپور سے آیا کرتے تھے. اختر بیٹھا ہوا ہے پائتی، اور ڈاکٹر میرے ایک ساتھی وہ بھی بخاری شریف پڑھتے تھے، حضرت کے داماد. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحی صاحب سرحانے، کیونکہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رکھتے. اگر کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے معنی تھوڑی کہ وہ ہمارے ساتھی بن گیا. بس اس زمانے میں حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اب ایک بات یاد آ گئی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بخاری شریف پڑھتے ہوئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو یہ دعا حدیث کی ہے کہ اللہ مغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. تو یہ گناہ کو اولے اور برف سے کیوں دھلوا رہے ہیں؟
یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی، اس میں کیا راز ہے؟ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے برف کے پانی سے، اولے کے پانی سے۔ تو حضرت نے اس ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے اس سوال پر رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ بند کر لیا، اس کے بعد آنکھ کھولا، پھر آ گیا جواب آ گیا کیا شان تھی شیخ، آنکھ بند کرتے فرمایا جواب، ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا، یعنی آسمان سے جواب آ گیا، الہام ہوا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دو چیز پیدا ہوتی ہے، ایک اندھیرا دل میں اور ایک گرمی حرارت، کیونکہ دوزخ کا کام ہے نا، دوزخی کام سے تو گرمی پیدا ہوگی، لہذا فرمایا کہ حرارت پیدا ہوتی ہے گناہ سے اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا دل میں آتا ہے اور سب جسم گرم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ یوں دعا کرو، اللہ میری خطاؤں کو دھو دیجیے آپ برف کے پانی سے، یہ حرارت دور کی گئی، اور اولے کا پانی چونکہ بہت سفید ہوتا ہے اس سے اندھیرا دور کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اشش کر گئے، واہ سبحان اللہ، کیا جواب۔ اب اس کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو بات مجھے کراچی میں بتائی کہ میں تمہارے شیخ کی دو بات بتاتا ہوں۔ نمبر ایک کہ جونپور میں دریا بڑھا ہوا تھا اور حضرت دریا کے کنارے جا کر 5 پارہ قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب حضرت مہمان تھے۔ جونپور کی دریا کا نام دریائے صحیح ہے، سیلاب میں کتنا دریا بڑھ جاتا ہے، یعنی پل کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور حضرت پل پر ٹہل کر کے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور پل ایسا تھا کہ دیوار نہیں تھی اس میں، وہی موٹے اتنے لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں نا پل پر، ریلوے پل پر لکڑی کا وہ تھا، اور ادھر ادھر کچھ پکڑنے کو بھی نہیں تھا، دیواریں نہیں تھی۔ اتنے میں دہرا آ گیا، وہ دہرا جو کلکتے سے ہاوڑا میل چلتا ہے اور وہاں تک آتا ہے دہرادون یعنی پنجاب تک، اتنا زبردست بڑی گاڑی ہوتی تھی، اس کا انجن بھی بہت بڑا، آواز بھی بہت ہوتی تھی، بہت بڑی یعنی ریل تھی وہ، اور اس کا انجن بھی بہت اونچا اور بہت بڑا ہوتا تھا، اس کی آواز بھی خطرناک۔ وہ آ گیا اور اتنا قریب آ گیا کہ حضرت کہیں جا نہیں سکتے، یعنی اس ریل کی پٹری سے، ریل کی پل سے خارج نہیں ہو سکتے تھے، اور ادھر ادھر پکڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب سوا مرنے کی اور کوئی صورت نہیں تھی کہ ریل حضرت کے اوپر سے گزر جائے اور کچل کر کے ہڈی کو پستی توڑ دے۔ تو دو ریل کے پل کے جو دو لکڑیوں کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا، اتنا۔ حضرت نے ایک لکڑی کو پکڑا اور نیچے لٹک گئے، اور اوپر سے دہرا گزر رہا ہے، دہرا ایکسپریس، جو ہندوستان کا زبردست ہاوڑا میل اور پنجاب میل اور طوفان میل، پتہ نہیں کتنے نام تھے اس پہ، طوفان میل بھی تھا، بہت تیز چلتا تھا۔ اب بتائیے دھڑ دھڑ ریل، اور ریل بھی لمبی، کئی منٹ تک جا کے وہ اوپر سے گزر رہی ہے، اور حضرت پکڑے نیچے لٹکے ہوئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد جب ریل گزر گئی تو پھر جست کر کے اوپر آ گئے۔ کمال ہے، شیخ پہلوان تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرا سینہ میرے ناک کے برابر تھا، حضرت فرماتے تھے، یعنی اتنا سینہ تھا جو ناک سے 90 ڈگری کا اگر خط کھینچا جائے تو یہاں سے گزرتا تھا۔ 10 برس تک لاٹھی و تلوار سیکھی تھی جان دینے کے لیے، فرمایا میں نے جان اللہ پر فدا کرنے کے لیے لاٹھی و تلوار 10 برس تک سیکھی۔ اور دوسرا بات فرمایا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بات میں تمہارے پیر کی اور سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوہا کے پارس پتھر کے پاس جب لوہا ملتا ہے تو فوراً سونا بن جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اے پارس پتھر تیرے یہ بات صحیح ہے، تو پارس پتھر کہے گا کہ صحیح اور غلط مت پوچھو، لوہا لا کر مجھ سے ملا کر دیکھو سونا بنتا ہے یا نہیں۔ تو فرماتے تھے اللہ والوں سے مت پوچھو کہ آپ کی صحبت سے کیا ملتا ہے، کچھ دن ان کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔